اس نے دروازہ کھلتے ہی ان کو اتنی زور سے مارا کہ اسما جب پتھر پہ گری ان کا کان پھٹ گیا، خون نکلنے لگا، اور پھر وہ تشدد کر رہا ہے لاٹھیوں کے ساتھ۔ تو حضرت کو کسی نے، اسما بنت ابو بکر جب ظلم برداشت کر رہی ہیں تو کسی نے آ کے ابو جہل کو پیچھے سے ٹوکا کہ ابو جہل، یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، وہ بہت بڑا سردار ہے، وہ مکے کا بڑا ہی قابل احترام شہزادہ ہے، اگر اس کی جان نکل گئی تو نعوذ باللہ رسول اللہ کو تو کیا ڈھونڈو گے، یہاں لڑائی شروع ہو جائے گی، ان کی برادری بہت بڑی ہے یہاں۔ ابو جہل رک گیا، لیکن اس نے اسما رضی اللہ عنہ سے ایک بات پوچھی، وہ آپ کو بتانی ہے۔ ابو جہل نے سیدنا اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، بتا سچ سچ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تیرے والد ان کو کہاں لے گئے؟ اسما نے بڑی حیرت کی بات کی، وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی اور کہنے جب لگی، اس نے پوچھا کہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اسما کہتی، میں نے اپنے دل سے کہا، اسما پیارے نبی علیہ السلام نے کتنی بار کہا کہ اسما بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، نبی علیہ السلام نے ہمیں کہہ رکھا ہے کہ کائنات کے مسلمانوں جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اسما کہتی میرے دل میں آیا کہ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ نہیں بولنا، اب یہ پوچھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، مجھے پتا ہے کہ کہاں ہیں، اب اگر میں نہیں بتاؤں گی تو شریعت ٹوٹ جائے گی کہ نہیں؟ یہاں تو سود حلال کرنے کے لیے بھی 20 مولویوں کو طرح طرح سے فتویٰ دے کے پوچھتے ہیں، اپنی مری ہوئی مرغی کھانے کے لیے۔ تو میں مولویوں کو ایک بات کہا کرتا ہوں، ٹھیک ہے دنیا میں کوئی بھی کہیں بیٹھ کے فتویٰ دے سکتا ہے، لیکن اصل فتویٰ دینے کا مکلف اس مسجد کا امام ہے جہاں پر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، وہ اس لیے مکلف ہے دین کے مطابق کیونکہ جب بندہ فتویٰ لینے جاتا ہے وہ کس چال بازی سے لے رہا ہے، جال سازی سے لے رہا ہے یا اخلاص سے لے رہا ہے، محلے کا امام اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب وہ 500 کلومیٹر پہ فون کر کے فتویٰ چاہتا ہے تو وہ اپنے مزاج کے مطابق فتویٰ چاہتا ہے، وہ دین کے مطابق فتویٰ نہیں چاہتا ہے۔